موضوع بلوچستان کی مخدوش صورتحال، بلوچ نسل کشی، ماروائے عدالت، خواتین کی گرفتاریاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، مائنز اینڈ منرل ایکٹ۔ تمام حضرات نے اپنی بساط کے مطابق اس پر سیاسی انداز میں روشنی ڈالی، پروفیشنل انداز میں انہوں نے اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ کاش کہ ہمارے قانون دان بھی یہاں پر ہوتے جن کو ہم نے مدعو کیا تھا، ہمارے بار کے جو عہدیداران ہیں، ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی وکلا صاحبان بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا کہ شاید کچھ مجبوریاں انسان کو بہت کچھ بلانے میں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، شاید ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہ آ سکی۔ ان تمام معاملات اور ایشوز کو اگر اکٹھا کر کے ان کا نچوڑ نکالا جائے، یا میں یہ کہوں کہ ان کو ایک کوزے میں بند کیا جائے، جس میں کئی دوستوں نے اس پر مختلف خدشات کا اظہار کیا، میرے نزدیک یہ تمام ان جو آج جو ہم نے ایشوز زیر بحث لائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ایشوز ہیں جن کو شاید ابھی ہم نے آج کے اس میں جو ہے اہمیت نہیں دی۔ ان تمام کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو اس سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غلامی یا نوآبادی طرز حکومت۔ غلامی کا مطلب یہ نہیں کہ آئینی اور فولادی سلاخیں ہماری گردنوں میں جو توپ کے طور پر جو لٹکی ہوئی ہوں، بھاری بھرکم زنجیریں جو ہے نا بیڑیوں کے یا ہتھکڑیوں کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے پیروں میں جو ہے بیڑیوں کی شکل میں جو نمودار ہوتی ہے۔ ہم چاہے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں، چاہے ہم میں سے کئی اپنے آپ کو غلام سمجھیں، لیکن ریاستی ادارے، یہاں کے حکمران، یہاں کی چاہے موجودہ حکومتیں ہوں یا گزشتہ حکومتوں کا رویہ، ظلم، جبر، زیادتیاں، وہ خود اس بات کی دلیل دیتی ہیں۔ مظالم کے جو انبار کھڑے کیے گئے ہیں ان 75 سالوں میں بلوچستان کے لوگوں پر، ان کی وسائل کی لوٹ مار، ان کی نسل کشی، ان کے اپنے علاقوں میں سے جو ان کو درپدر کرنا، اپنے خطے میں ان کے ساتھ جو ہے اجنبیوں سے سلوک کرنا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان کی نسل کشی کرنا، کہ ہم اگر مانے نہ مانے ان کے اپنے کردار، ریاستی اداروں اور ریاست کے اپنے کردار، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہم غلام، ابن غلام اور ابن غلام ہیں۔ چاہے ہم 3 پیس سوٹ کو پہن کر یہاں پر گھومیں، چاہے ہم ایوانوں میں پاکستان کے وفاداری کے حلف نامے اٹھائیں، چاہے ہم پاکستانی کے عدالتوں میں سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ایفیڈیوٹ پر اپنا وفاداری کا جو ہے حلف نامہ پیش کریں، لیکن وہ ہمیں غلامی سمجھیں۔ تو میرا سوال ہمارے علماء کرام صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، مذہب سے شاید ہم نہ اس مذہب کی اس گہرائی میں جانا چاہوں گا کہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ کیا اسلام میں اور قرآن میں کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو غلام رکھنا جائز ہے؟ یہ میرا علماء کرام سے سوال ہے جو اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے استقبال میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ریاست نے اپنے رویے اور اپنے اقدامات سے تو ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ ہم بدبخت ابھی تک اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کو ان عدالتوں سے انصاف کی توقع نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اظہار رائے کا حق حاصل نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیاروں کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں
کہ ایک ریاست جو جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، آپ کے بیٹے کو کفن اور قبر کا حق نہ حاصل نہ ہو؟ کیا آزادی اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کی بہو بیٹیوں، آپ کی ماں بہنوں کے سر سے جو ہے دوپٹہ کھینچا جائے؟ آپ کے نوجوانوں جن کو ٹارچر سیلوں میں رکھا جاتا ہے، ایک مسلمان جب وہ سکرات پر ہوتا ہے تو وہ پانی کی گھونٹ کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے پانی کا گھونٹ میرے منہ میں دیں تو میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں. لیکن آپ کے بچوں کے منہ میں پانی کی بجائے جو ہے بیٹری کا پانی یا تیزاب ڈال دیا جاتا ہے. اس کو آزاد قوم کہیں گے؟ اگر یہ آزاد قوم ہے تو میں خداوند تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس دنیا میں ہر مسلمان قوم کو، ہر اسلامی ملک کو اس طرح کی آزادی ملے جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے. ہم تو بے بس ہیں. لیکن دیکھا جائے کہ اس آزادی سے اس غلامی سے چھٹکارا کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایک تو ہمارے نوجوان ہیں جو کل ہمارے اور آپ کی طرح اسی اسٹیجوں پہ، یہیں کے تعلیمی اداروں پر، انہی ایوانوں میں بیٹھ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے تھے. وہ اس قلم کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بلوچستان میں ہونے والے مظالم کی داستانیں لکھی. ان سے نہ صرف ان کے قلم چھین لیے گئے بلکہ ان کے انگلیوں کے ناخن تک کھینچ لیے گئے اور ان کو مجبور کر دیا گیا کہ اس قلم کے بدلے جو ہے نا وہ بندوق اٹھائیں. ایک تو وہ ہے جو آزادی، اور وہ اس آزادی کو اپنا ایمان چاہے سمجھے نہ سمجھے، لیکن وہ اس آزادی کو اپنا نصر العین اور اپنا ایمان سمجھتے. کیوں وہ اس اسٹیج پر، اس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ ہم تو یہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنس ہے، پریس کلب میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، آئی ایس پی آر، ڈی پی آر، پتہ نہیں کیا کیا پی آر جو ہے پریس کانفرنس کر کے ان پر الزامات لگاتے ہیں. آپ کی انگلیوں سے اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر ملک بچانے کی کوشش کس نے کی ہے؟ وہ قوتیں جو 1947 سے برسر پیکار ہیں، برسر اقتدار ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس ملک کو بچانے کی کوشش کی؟ ان کو تو غدار بھی کہتے ہیں. ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہے نا ان کی سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں. بے گور و کفن جو ہے نا ان کی لاشوں کو دشت کے جو ہے قبرستانوں میں دفنا دیتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کیا، وہ ان کا نسل ہے، وہ ان کا ایمان ہے، ان کو روک نہیں سکیں گے. ان کو نہ آپ کا آئین روک سکتا ہے، نہ آپ کا قانون روک سکتا ہے، نہ آپ کی حکومتیں روک سکتی ہیں، نہ آپ کی پارلیمنٹ ان کو روک سکتی ہے، نہ ہی آپ کی افواج ان کو روک سکتی ہے. وہ تو جب جان ہتھیلی پہ رکھ کر ان کو آپ لوگوں نے اس حد تک مجبور کیا ہے کہ ان کو اب اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں. وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر آپ کی تحصیلوں میں، آپ کی سڑکوں پر آتے ہیں اور آپ کو للکارتے ہیں. وہ تو آزادی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں نا، وہ پل کر رہے ہیں اپنی طرف. لیکن ریاستی ادارے اپنے ظلم جاتیوں، اپنے مظالم اور بلوچ نسل کشی کے ذریعے سے آپ ان کو روک نہیں رہے. آپ اس بلوچستان کو مزید ان کی خواہشات کے مطابق اس طرف دھکیل رہے ہیں. تو فرق کیا ہوا آپ میں؟ وہ آپ کے غدار ہیں لیکن بلوچ قوم تو اس کو اپنا غدار نہیں کہلاتی. آپ کس کے وفادار ہیں؟ وہی رویہ جو ایسٹ پاکستان بنگال کے ساتھ آپ نے اپنایا. وہ بنگال کبھی آزادی نہیں چاہتا تھا. وہ بنگلہ دیش، وہ بنگالی جن کا کنٹریبیوشن پاکستان کو بنانے میں سب سے زیادہ ہے، نہ بلوچوں کا کوئی کنٹریبیوشن رہا ہے اس ملک کو بنانے میں، نہ ہی پشتونوں کا رہا ہے، نہ ہی ہزاروں کا رہا ہے، نہ ہی سندھیوں کا رہا ہے، اور نہ ہی پنجابیوں کا رہا ہے. پاکستان کو بنانے والے اگر تھے جو صف اول کا کردار ادا کیا ہے وہ صرف اور صرف بنگالی تھے. تحریک وہاں سے شروع ہوئی پاکستان کی. آپ تو پھر بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانے بھی بن گئے، اور اس شادی میں آپ نہ کہ صرف دیوانے بن گئے بلکہ دولہا بن کے بیٹھ گئے اور وارث بھی بن گئے اس پوری میراث کے اور جائیداد کے. صرف ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے آپ میراث نہیں بنے. آپ ریاست پاکستان کے مامے، چاچے اور دادے اور نانے بن کے بیٹھ گئے. آج وہی سلوک، وہی رویہ آپ لوگ بلوچستان کے ساتھ اپنا رہے ہیں. اور ہم روز اول سے کہتے رہے کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن. جب ہم آپ کو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے اپنے الفاظوں میں، اپنی تقاریر میں، آپ کو ہماری وہ الفاظ، ہماری وہ تقاریر جو ہے ناگوار گزر رہی ہیں. کئی بچے آپریشن ہوئے یہاں پر پاکستان میں ایک واقعے پہ جو ہے سبھی کے اجلاس بلائے جاتے ہیں. چاہے وہ اہم نوعیت کا معاملہ ہو یا معمولی نوعیت کا معاملہ ہو، یہاں پر کابینہ کے اجلاس بلائے گئے، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے اجلاس بلائے جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، ایپکس کمیٹی کی میٹنگیں بلائی جاتی ہیں، آئینی ترامیم کی جاتی ہیں، قانون سازیاں کی جاتی ہیں. ان آئینی ترامیم کے لیے زر اور زور کا سہارا لے کر آپ لوگوں نے ملک کے آئین کو رسوائے زمانہ آئین بنا دیا. مرضی اور منشا کے بغیر لوگوں کو راتوں رات اٹھا کر، ان کی بیوی بچیوں کو اٹھا کر، ان کے بچوں کو اٹھا کر آپ نے اس آئین کو کہتے ہیں نا ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا ہے. 1973 کا آئین کا بانی کون؟ ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس کا جو جانشین ہے وہ تو کبھی اس آئین کے، اور آپ کو کھول کر دیکھے کہ 26ویں آئین میں، 26ویں آئینی ترامیم میں کن کن کے جو ہے حقوق جو ہے رسم کیے گئے. آپ نے اس 26ویں آئین کے ذریعے پاکستان کی عدلیہ کو نہ کہ صرف مفلوج بلکہ اپائج کر کے رکھ دیا. اس طرح کا اپائج
کہ وہ جوڈیشری کا سربراہ بغیر کسی کرنل اور بریگیڈیئر کے سہارے کی جو ہے نا اپنی کرسی سے اٹھ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو، چاہے ہائی کورٹ کا کوئی جج ہو، چاہے سیشن کورٹ کا کوئی جج ہو۔ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد وہ مکمل طور پر جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کا جو ہے، کیا نام بتاؤں اس کو، کوئی نام تجویز کریں کہ اس کو میں کیا نام دوں؟ حصہ تو نہیں، حصہ برابری کا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات کنفلکٹ ہمیشہ قدرتی نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں، آج جو ہم مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر بات کر رہے ہیں، جس پر زیر حاصل بحث کی گئی، شاہ صاحب یہاں پر آئے تو انہوں نے بات کی، ثنا بلوچ نے بات کی، ساجد ترین نے اس پر بات کی، جہاں کہیں بھی چند ایسی چیزیں جو اس خطے میں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ کنفلکٹ زون میں آتا ہے۔ محل وقوع، سائل، وسائل، قدرتی وسائل، یہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ اب دیکھیں مڈل ایسٹ میں دیکھیں، وہ ممالک جنہوں نے اپنے وسائل پر اختیار حاصل کرنے کی بات بھی کی ہو، اس قوم کی اس کی قیادت کو جو سفیدی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ عراق کی مثال آپ کے سامنے، شام کی مثال آپ کے سامنے، لیبیا کی مثال آپ کے سامنے، اور ہر کسی کی بھی باری آتی جائے گی۔ اب تیسرا جو تھا ان کا یا پانچواں کہیں، اب ہمارے ہمسائے ایران کی طرف ہے۔ افغانستان کو تو پہلے انہوں نے سوویت یونین یا سوشلزم کے نام پر اس کو تو قبرستان پہلے سے بنا دیا۔ جب ان تمام مسائل کو جمہوری انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر قدر عدالتوں کے انصاف کی مثالیں ایک نہیں کہی ہیں۔ میڈیا کتنا آزاد ہے، عدالتیں کتنی آزاد ہیں، سیاسی پارٹیاں کتنی آزاد ہیں، پارلیمنٹ کتنا آزاد ہے۔ میرے خیال میں ان کو اگر ڈیجیٹل ترازو میں بھی تول کیا جائے، بہت مشکل ہے کوئی ان پہ جو فرق ظاہر کرے۔ آپ کو یاد ہوگا 2011 تھا، نواب اسلم ریشانی صاحب کی حکومت تھی، ریکارڈ ایکٹ کا چرچا اس وقت شروع کیا گیا تھا۔ نواب صاحب کو چیف منسٹر سے بلایا گیا کہ ریکارڈ ایکٹ پہ آ کر معاہدہ کریں، جب انہوں نے انکار کیا تو ان کی حکومت کو کے خاتمے کے لیے یہاں پہ ہزارہ برادری کی جو ہے نسل کشی کی تھی۔ ایک ہی بلاسٹ میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ہزاروں کو شہید کیا گیا، اور یک کے بعد دیگر جو ہے یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے گئے، اور اس کو جواز بنا کر اس کے ایک انکار پر اس انکار کو جواز بنا کر بے گناہوں ہزاروں کا جو قتل عام کیا گیا۔ وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کا اہم وہ تھا کہ جس نے انکار کیا اس کو سزا دیں، اس کو جو ہے سبکدوش کرنا ہے اس عہدے سے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، بلوچستان کا شاید ہی کوئی ایک علاقہ ہو جس میں دونوں اطراف سے، چاہے ہمارے ملیٹنٹس ہیں یا فوج ہیں، دونوں طرف سے جو لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس میں گناہگار بھی شاید کم مارے جاتے ہیں، بے گناہ زیادہ مارے جاتے ہیں۔ کسی بھی بے گناہ کا قتل ان پر لگے، یہ جو مارے جاتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیں؟ کسی حافظ کا نام دیں، کسی عالم دین کا نام دیں، کس کا نام دیں ہم ان کو؟ ڈاکٹر ماوران کا قصور کیا ہے؟ بی وائی سی کے ان لوگوں کا، ان کے جو رہنما ان کا قصور کیا ہے؟ شرم آتی ہے مجھے اس عدالت کو عدالت کہنا جس میں ایک معذور جو ویل چیئر پہ ہے، چل بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اور بڑے فخریانہ انداز میں اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے میرے خیال میں عمران خان کو ہاتھ دیکھی، ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی، میں نے کاروادان صاحب سے بھی بات کی، تو میں نے کہا اگر ہم تمام یہ پارٹی جو ابھی تمام ساتھیوں کے ہم سب اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے جو اکٹھے ہو جائیں، لیکن اکٹھے ہم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ ہے ہمارے اکٹھے ہونے میں، وہ ہے پارلیمانی سیاست۔ ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبیر مومشی صاحب میرے رخیات پر بیٹھے ہیں، کاروادان صاحب ادھر بیٹھے ہیں، جمعیت کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو رکاوٹ آتی ہے ہمارے درمیان وہ ہے سیٹیں اور الیکشن، اور ہمیشہ سے اس رکاوٹ کی وجہ سے
ہم اس ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ہم اکٹھے ہو بھی جائیں اس پارلیمنٹ میں، کیا ہم پی ٹی آئی سے زیادہ مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی جس کو الیکشن میں اس پر پابندی لگائی دی گئی تھی، اس کا سمبل بھی چھین لیا گیا تھا، اس کے باوجود فارم 47 کو سہارا بنا کر انہوں نے ان کا وہ مینڈیٹ چھین لیا. ہم اتنے پاورفل تو بلوچستان کے تمام سیاسی پارٹیاں، چاہے اس میں کانگریس پارٹیاں ہوں چاہے مذہبی پارٹیاں ہوں، اکٹھے ہو کر ہم وہ مینڈیٹ تو حاصل نہیں کر سکتے. کیا ہم 1998 والے نواز شریف کا ہیوی مینڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں جو اعلانیہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے؟ وہ ہیوی مینڈیٹ اس طرح اس پر گرایا گیا کہ وہ جان بچا کر سعودی عرب میں جا کے اس نے پناہ لی. تو بالکل ہم تیار ہیں. میں آج کہتا ہوں کہ 2 دن کے بعد تمام وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے 2 دن ہو 3 دن کے بعد ایک اعلی سطح میٹنگ بلائیں اکابرین کی، اور وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہماری پرائورٹی کیا ہے. اگر ہماری پرائورٹی بلوچستان ہے، میں ایز اے کارکن آپ لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہماری پرائورٹی پارلیمنٹ ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹاٹا بائے بائے. نہیں، پارلیمنٹ میں ہم گئے، پارلیمنٹ کو ہم نے استعمال کرنا چاہا، لیکن پارلیمنٹ نے ہمیں استعمال کیا. اب مزید ہم اس پارلیمنٹ میں استعمال ہونے کے بارے میں گنجائش نہیں. اب وہی عمران خان کو جس کی سزا دی جا رہی ہے یا ڈاکٹر مارن کو سزا دی جا رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنے مارشل لا لگے یہ انہوں نے لگائے. پاکستان کے آئین کو جو توڑا ہے وہ جو ان کی ملی بھگت سے جو ہے پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے. کئی بار حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون ملک اور بیرون ملک جائیداد بنانے والے یہی تھے جو آج پابند سلاسل ہیں. چاہے وہ سر محل ہو یا لندن کی جو ہے مین آکسفورڈ اسٹریٹ پہ اینفیلڈ کی جو اپارٹمنٹ ہو، سر محل شاید عمران خان کا ہو، اینفیلڈ اپارٹمنٹ شاید ڈاکٹر مارن کے نام پر نکل رہا ہے. بنگلہ دیش بھی انہوں نے بنایا ہوگا. بالکل تحریک کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اے پی سیاں بلائی ہیں اور اے پی سی میں تقاریر ہم نے کی. تقاریر پہ وہ کہتا ہے گفتن اور خلاص. میں پھر ایک بار ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے کہوں گا کہ ایک دن مقرر کریں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ایک باقاعدہ تحریک شروع کرنی ہے، اور اس تحریک کے مقاصد یہ جو آج ہم زیر بحث کر رہے ہیں یہ مقاصد ہوں گے. جو پولیٹیکل پارٹیاں چاہے وفاق میں ان کا تعلق ہے، چاہے صوبے سے ان کا تعلق ہے، چاہے کسی مذہبی پارٹیاں ہیں، چاہے کانگریس پارٹیاں ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. وہ بلانا چاہتے ہیں کوئی میٹنگ، ہم اس پر جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت بلوچستان ہمیں بلا رہا ہے، وہ مائیں بہنیں وہ ہمیں بلا رہی ہیں، وہ بے گور و کفن لاشیں ہمیں بلا رہی ہیں. اگر ہم آج بھی اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر میرے خیال میں اگر اکٹھے ہوئے بھی تو بے مقصد ہوگا، بے معنی ہوگا. اور حقیقتاً دیکھیں تو یہی بلوچستان کی جو ہے نمائندہ جماعت ہیں. آج اگر وہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو ریجیکٹ کرتی ہیں تو یہ نہ کہ صرف ان کا حق بنتا ہے، بلکہ یہ حقیقتاً وہ نمائندہ جماعتیں جو عوام میں اپنی ایک ساکھ رکھتے ہیں، اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں. میں فارم 47 والی جماعتوں کی بات نہیں کرتا، میں جی ایچ کیو میں کی پولٹری فارم میں بننے والی جماعتوں کی بات نہیں کرتا،
میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر چاہے وہ آپارا کا ہو یا سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں نتائج بننے والے یا کرنل ہاشم کے بنائے ہوئے ان رزلٹ کی بات نہیں کرتا. وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو حقیقتاً ان کے روٹس ہیں یہاں پر، وہ ایک وجود رکھتے ہیں، وہ ایک تاریخ رکھتے ہیں، وہ درد رکھتی ہیں، ان کا بیٹھنا جو ہے لازمی ہے. جس طرح کے تھر کینال میں جو 6 کینال نکالی جا رہی تھی، سندھ کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں چاہے وہ مذہبی تھی، قوم پرست تھی، پیپلز پارٹی تھی، تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں، وکلا فورم، ان کے تمام وکلا جو تھے انہوں نے دھرنا دے کے، بدقسمت سے ہمارے وکلا بھی، جج تو ہمارے غائب ہی تھے، آج کل ہمارے وکلا بھی لاپتہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں لاپتہ ہو گئے کیسے کیسے. میں پھر آپ تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کروں گا. مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے چبی باتیں کی ہیں. مہمان میں احترام کچھ نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں گا مولانا صاحب ہم نے آپ جتنی آپ کو اجازت دی، کاش اپنے تربت کے جلسے میں گلزار بلوچ کو اتنی اجازت دے تو کیا بات ہے. بڑی مہربانی آپ کی.